ان تینوں گروہوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ لوگ مسلمانوں کو روکتے تھے اللہ کے گھروں سے، مساجد سے یہ روکا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اس دھرتی کے افضل ترین انسان سمجھتے تھے، اور اس پر دلائل پیش کرتے تھے کہ اس دھرتی پر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کو پیارا اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ مقرب کوئی نہیں ہے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ اللہ کے گھروں سے اللہ کے بندوں کو روکا کرتے تھے، منع کرتے تھے، اللہ کے گھروں کو منہدم کر دیا کرتے تھے، گرا دیتے تھے، ویران کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ انہیں عیسائیوں نے بیت المقدس کو گرایا۔ فیلاپوس ان کا بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے منہدم کر دیا، گرا دیا، حالانکہ یہ بیت اللہ کو ماننے والے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، اس کو مانتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے بنوایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے گھر کو منہدم کر دیا۔ ابرا نامی آپ نے بھی اس کا سنا ہوگا واقعہ کہ اس نے اللہ کے گھر بیت اللہ پر حملہ کیا۔ سورہ فیل میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کا تعلق بھی عیسائیوں کے ساتھ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں مانتا تھا، انجیل پڑھتا تھا، تو اس نے بھی اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے اس طرح کوشش کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ متوجہ کیجیے، اب آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو ان یہودیوں نے طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو بھی ابھی تک تو ہمارے جنت کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب انہوں نے چہرہ دوسری طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ اصل ان کی سازش تھی کہ لوگ رسالت سے انکار کریں، یعنی محبوب پیغمبر کی رسالت سے انکار کرتے ہوئے لوگ نماز سے انکار کریں۔ جب لوگ نماز سے انکار کریں گے تو مسجد میں نہیں جائیں گے، مسجد میں نہیں جائیں گے تو مسجد ویران ہو جائے گی، اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں حضرات نے مل کر کی، اس کے باوجود یہ لوگ اس اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، مسلمانوں کو یہ مسجد حرام میں نہیں داخل دیتے تھے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے سعد بن کا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، روکنے والے یہی مشرکین مکہ تھے، اور ادھر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اس دھرتی پر افضل ترین انسان ہے، ہم جیسا اللہ کو پیارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا اس دھرتی پر ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکے۔ کہ یہ تینوں گروہ اس دھرتی پر ظالم ترین انسان ہیں، کافر ترین انسان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بھی یہی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کے لیے انتظامات کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ہم غیر آباد کرنے کی، ویران کرنے کی کوشش کریں۔ مفسرین کرام نے یہاں پر کافی ساری
کر لیں گے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا دینا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا مطلب صرف بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اس دھرتی پر جتنی بھی مساجد ہیں ساری کی ساری یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مساجد کو گرا دینا یہ ایک اللہ کے گھر کو گرانے کی نوعیت ہے، قسم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر میں آگے شور کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، ایسی سازش کرنا مسجد کے آگے، مسجد کے اندر آگے کہ مسجد کا انتظام برباد ہو جائے، ایسی باتیں کرنا، ایسے اختلافات مسجد میں آ کے کرنا کہ نمازی نماز پڑھنا چھوڑ جائے۔ لوگ ذکر کر رہے ہیں، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، یہ آ کے دنیاوی باتیں شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہونے کا ادب بھی بیان فرمایا ہے، اِلَّا خَائِفِينَ سے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو تمہارے دل میں یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کی عظمت تمہارے دل میں ہو، اس کی شان دل میں ہو، اس کی ہیبت تمہارے دل میں ہو، اس کی جلالت تمہارے دل میں ہو۔ جب بندہ کسی کے گھر میں اس طریقے سے، اس تصور سے داخل ہوتا ہے، بنا وہاں تو دنیاوی باتیں ہو سکتی ہیں، ادھر ادھر کی چون چنا ہو سکتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم پاپا لگا سکتے ہیں، یا ادھر ادھر متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ تصور ہے کہ ہمارے خالق، مالک، رازق، ہمارے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری مسجد میں جو حالت ہوتی ہے ہم